بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ خامنئی روزے کے 3 مراحل کا ذکر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ان 3 مراحل کو اپنے روزے کے دوران پورا کر لے تو اپنے روزے کے فیض کو حاصل کرتے ہوئے روزے کی حقیقت کو پورا کر لے گا اور روزے کے آثار و نتائج سے بہرہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ روزے کا یہی عمومی مرحلہ ہے، یعنی کھانے پینے اور دیگر مبطلات روزہ سے پرہیز کرنا۔ اگر ہمارے روزے کا لب و لباب انہی مبطلات روزہ سے پرہیز ہے تب بھی اس کی بڑی اہمیت و قیمت اور بڑے فوائد ہیں۔ اس سے ہمارا امتحان بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں کچھ سبق بھی ملتا ہے، تو یہ روزہ درس بھی اور زندگی کے لیے امتحان بھی ہے، ساتھ ہی یہ مشق اور ورزش بھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے واجب کیا کہ ان مخصوص ایام میں مخصوص اوقات کے دوران غنی اور فقیر برابر ہو جائیں۔ روزے کا دوسرا مرحلہ گناہوں سے دوری اور اجتناب کا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان آنکھ، کان، زبان اور دل حتیٰ جلد جیسے جسمانی اعضاء و جوارح کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا درجہ پہلے مرحلے کی بنسبت زیادہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ انسان کے لیے گناہوں سے اجتناب کی مشق کا بہت مناسب موقع ہوتا ہے۔ روزے کا تیسرا مرحلہ ایسی ہر چیز سے پرہیز ہے جو انسان کے دل و دماغ کو ذکر الہی سے غافل کر دے۔ یہ روزے کا وہ مرحلہ ہے جس کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں روزے دار کے دل میں ذکر الہی کی شمع روشن کر دیتا ہے اور اس کا دل معرفت پروردگار سے منور ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے میں انسان کے لیے ہر وہ چیز مضر ہے جو اسے ذکر پروردگار سے غافل کر سکتی ہو۔ آیت اللہ خامنئی روزے کی اس مرحلے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزے داری کی اس منزل پر فائز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔